کیا لگ رہا ہے آپ کو ریزلٹ دیکھ کے؟ مور دین یو ایکسپیکٹڈ، لیس دین یو ایکسپیکٹڈ، کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریہ صاحبہ بہت شکریہ۔ یہ بیانیہ عمران خان صاحب کا جو بنا تھا وہ لوگوں کے دل میں گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ فرشتوں نے لوگوں کے دل میں ڈالا اور لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ ہماری پارٹی کی مشینری انٹیکٹ تھی، ان سارے لوگوں نے پوری کوشش کی، یہ پی ٹی ایم کی جماعتوں نے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں زنجیروں کے ساتھ باندھ کے گیگ کر کے پانی میں پھینکیں اور کہیں کہ جی آپ تیراکی کریں۔ الحمدللہ اس کے باوجود بھی ہم نے کیا اور ان کی سیٹس پہ ان کو وائپ آؤٹ کیا۔ نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو ان کی اپنی ہوم سیٹس جو لاہور میں جو قلعہ سمجھتے تھے وہاں پہ وائپ آؤٹ کیا، وہاں پہ وہ ہارے اور لوگوں نے کیا، مانسیرا سے ہارے۔ یہ تو دور کی بات، یہ تو بات کی بات ہے کہ رزلٹ جب ہمارے نکل بھی گئے تھے اور میڈیا بھی دیکھ رہا تھا تو وہ تعجب کا شکار ہو گئے سارے اینکرز بھی کہ یہ کیسا ہوا کہ صبح کے وقت وہ رزلٹس جو فارم 47 تھا اس کو تبدیل کیا گیا۔ بنیادی طور پہ فارم 45 ہوتا ہے، فارم 48 جو ہوتا ہے وہ آپ کا ووٹس کتنے ایشو ہوئے تھے اس کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور ہماری سیٹیں اور بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ لارجسٹ پارٹی انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں صوبوں میں حکومت بنائے گی، اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جہاں تک یہ محسن نقوی کی بات ہے، اس کو وہ بھی بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا کہ الیکشن ہوتا کیا ہے۔ سو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹس سٹرونگ ہیں، میدان میں ہیں اور ہم لوگ لاسٹ بال تک انشاءاللہ کریں گے اور حکومت اپنی بنائیں گے جو کہ عوام کا مینڈیٹ ہے۔ بہت کلیئرلی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے، دنیا اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے اور دنیا اس چیز پہ ان پہ ہنس رہی ہے، ان کے اینٹکس پہ۔ اگر مجھے اجازت دیں، آپ نے کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے، عمر ایوب خان صاحب، کہ یہ ہمارے خلاف کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نے کل کا پروٹیسٹ فالو اپ کیا تھا۔ تھینک یو جی۔ آپ نے کہا کہ آپ حکومت بنائیں گے، میں پروٹیسٹ پہ بھی آتی ہوں، پہ بڑی اہم باتیں ہیں اس سے ریلیٹڈ، لیکن جو آپ نے کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے، اس وقت تو جو سیٹس ہیں اس میں آپ کو الائنس کرنا پڑے گا، ریزرو سیٹس بھی نہیں ہیں اور آپ نے کسی جماعت کے ساتھ الحاق بھی نہیں کیا۔ یہ تینوں بڑی ٹیکنیکل ریزنز ہیں۔ یس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جان بوجھ کے ناک آؤٹ کیا گیا، وہ الگ سیاسی معاملات ہیں، بٹ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان میں کیسے آپ یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ کیا الائنس کریں گے کسی کے ساتھ؟ بہت اچھا سوال ہے فریہ صاحبہ۔ لوگ ہم سے یہی کویسچن یہ تقریباً آپ سمجھیں 27-28 مئی جس وقت مجھے سیکرٹری جنرل عمران خان صاحب نے بنایا، اس کے بعد بھی ہم لوگوں سے لوگ متواتر یہ کویسچن پوچھتے تھے کہ آپ کی پارٹی تو تتر بتر ہوگی، آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، ٹکٹ نہیں لے گا۔ الحمدللہ پروف کر کے دکھایا، 2500 سے زیادہ ہمارے لوگوں نے جا کے نامینیشن فارمز جمع کرائے، سیٹیں ہم نے سویپ کی، ان کی گڑھ میں جا کے ان سے ہماری سیٹس ہم نے لی۔ کراچی کا بھی جماعت اسلامی کا جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے، مطلب انہوں نے جو کیا اس کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو فورسفلی وہاں پہ ہوسٹ کیا گیا۔ ایم کیو ایم ایسی پارٹی ہے جس نے کراچی میں اندھیرا لایا تھا، وہ ساری چیزیں آپ نہیں بھول سکتے ہیں۔ ایک پارٹی کو فورسفلی آپ وہاں پہ لانا چاہتے ہیں اور کراچی کی روشنی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑا تو ظلم پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا، بالخصوص کراچی کے ساتھ کہ 18 سیٹوں کے اوپر آپ آ کے یہ کام کریں، یہ ہم لوگ نہیں مانیں گے اور اس کو ہم لوگ لیگلی چیلنج بھی کر رہے ہیں اور آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ جہاں تک پاسبلٹی کا بات ہے، انشاءاللہ جو لوگوں کو ناکام چیز لگتی ہے وہ ہمارے پارٹی کے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پروف کر کے بھی دکھایا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر یہ چیز ثابت کرے گی کہ حکومتیں ہم لوگ بنائیں گے۔ اگر ہم اس کو حکومت سازی سے ہٹ کر دیکھیں، جو آپ نے پرفارم کیا اس میں کوئی شک نہیں، ایوری ون از سرپرائزڈ، کیونکہ جو صورتحال تھی، ناٹ بیکاز آف پاپولیرٹی فیکٹر، جو صورتحال تھی آپ نے خود فرمایا کہ ووٹر کو لانا، سب کہتے تھے الیکشن ڈے کی سائنس نہیں کر سکے گی پی ٹی آئی، تو اس سے تو آپ کی زیادہ سیٹیں آئی ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھیں، اس کو ایک اسٹرانگ اپوزیشن بنے اور پھر وہی غلطی نہ کریں جو کہ آپ نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر کے کی تھی، and try to regain your space back؟ ہم نے الحمدللہ فریہ ادریس صاحبہ ہم نے ریگین کی ہے اسپیس۔ جہاں تک سائنس کی بات ہے، الحمدللہ ہمیں ان سے ذرا بہتر سائنس آتی ہے اور وہ ہم نے پروف کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے ورکرز جو ہیں، ہمارے
ایکٹیوسٹ جو ہیں, ہمارے ووٹر جو ہیں, گراؤنڈ لیول تک موٹیویٹڈ ہیں. ان کو نظر نہیں آتا تھا. ان لوگوں کے پاس پلے بک آج سے 30-35 سال پہلے والی کی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے دنیا چینج ہو گئی ہے. الحمدللہ ہم نے پروو کر کے دکھایا, ہم لوگ انٹیکٹ ہیں. اور آپ جہاں تک بات کر رہی ہیں کہ ہم لوگ حکومت سازی کے حوالے سے, جس طرح پہلے میں نے یہاں پہ بات کی ہے, ہم لوگ گورنمنٹ فارمیشن کے لیے تیار ہیں اور ہم لوگ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جو مرضی الائنس کس کے ساتھ کریں گے؟ ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس جیسی ابھی نمبرز, ابھی کنسولیڈیشن آف ریزلٹس ہو رہے ہیں, ساتھوں ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. ہم لوگ اپنی نمبرز پورے کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتوں میں تو یہ بڑا لمبا کھنچ سکتا ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے. آپ کا عدالتوں میں زیادہ لمبا نہیں کھینچے گا, کیونکہ فارم 47 جو ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سمری آف دا کاؤنٹ ہوتا ہے. فارم 45 اوریجنل ہوتا ہے, اور فارم 47 کے بعد آپ کا کنسولیڈیشن آف ریزلٹ ہوتا ہے. بہت سارے حلقوں میں ان کو سٹیز ملے ہیں, وہ چیز ابھی ویریفائی ہو رہی ہے, کیونکہ ایکچوئل چیز فارم 45 ہوتا ہے جہاں پہ پریزائڈنگ آفسر نے خود اپنے دستخط کر کے دیے ہوں گے. یا وہ پریزائڈنگ آفسر پھنسے گا یا ریٹرننگ آفسر پھنسے گا. اور یہ لوگوں کو میں نے خود ایک ٹویٹ بھی کیا اور ان کو میں نے تنبیہ بھی کی ہے کہ یا آپ اپنے آپ کو لیگل پروسیس میں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو فابیہ پھر آپ کریں, کیونکہ جج صاحب جب ان کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کس طرح رزلٹ کیا ہے. ابھی میاں نواز شریف صاحب کا رزلٹ جو لاہور میں ہے, وہاں پہ ان کو 35,000 ووٹ ملے تھے. ان کے 35 سے پہلے ایک کا ہنسا لگایا گیا اور اس کو 1,35,000 بنایا گیا. مانسیرا میں ابھی وہ کھولنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری کی ساری آر اوز کے اوپر پریشر ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں, اور ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ پبلک سرونٹس ہیں اور ان کو قانونی طور پہ ہم لوگ ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج کریں گے اور ان کو قانون کے کٹڑے میں آ کے کھڑا بھی کریں گے انشاءاللہ. چلیں, یہاں تو ابھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کے پی میں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہوگی. علی امین گنڈا پور صاحب آج ان کے والد ریلیٹ فرما گئے تو ان سے افسوس بھی ہے, لیکن نام جو آ رہے ہیں سی ایم کے پی کے اس میں علی امین گنڈا پور, کامران بنگش, لیکن تیمور جھگڑا بھی اپنی سیٹ غالباً ہار چکے ہیں. اسد کیسے کہ بھائی عاقب اللہ, مجھے یہ نام تو میڈیا میں آئے ہیں, آپ ذرا بتائیں کون سے نام ہیں؟ یہ خان صاحب کے پاس ہے فائنل سے, جو عمران خان صاحب جن کا نام فلوٹ کریں گے, ساری پارٹی اس پہ بیک کر کے ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. ان سے رابطہ ہو رہا ہے آپ کا پی ٹی آئی چیئرمین سے, بانی چیئرمین سے؟ ہمارا جب ہمارے وکلا جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, کمیونیکیشن وہاں سے آ جاتی ہے. کیا فرسٹ رسپانس کیا تھا جب ان کو پتا چلا رزلٹ کا؟ آئی ایم شور آپ نے پوچھا ہوگا. انہوں نے ساری پارٹی کو حقیقی آزادی کے حوالے سے اور انہوں نے کنگریچولیٹ کیا, مبارکباد پیش کی اور سراہا سارے ہمارے ورکرز کو, ہمارے لوگوں کو جنہوں نے یہ ناممکن کو ممکن بنایا. اور پولنگ سٹیشن تک لوگ گئے, بوڑھے, خواتین, مرد, عورتیں, بچے, بچیاں سارے گئے. آپ سوچ نہیں سکتی ہیں کہ جس طریقے سے جس طرح لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے, وہ لوگ جو کہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی ہے, خدا نہ خواستہ, وہ پروف کر کے دکھایا. اور کیوں؟ کیونکہ کنوکشن کی پرنسپل تھا, نظریے پہ لوگوں نے ووٹ دی ہے, عمران خان صاحب کے نظریے پہ ووٹ دی ہے. یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ آپ لوگ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں. I'm sure آپ تک بھی آئی ہوں گی, بڑے سینئر لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا. پلیز اس کو ایڈریس کریں. کیا چیز ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ جی, آپ لوگ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کا کوئی اجلاس بلانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. So it's all ہیر سے. صدر کی روایت ہے کہ وہ اکثریتی جماعت کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہیں. اب اگین دس از اے ٹیکنیکل کوشچن, آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو سے کہ یہ آپ کی جماعت کے انڈیپینڈنٹس ہیں, لیکن اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ کی صورت میں موجود ہیں, آپ کی جماعت وہاں پر نہیں ہے. اگر انہیں دعوت دینی ہوگی تو کیسے دیں گے؟ وہ دیں گے انشاءاللہ, آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھ لیں گے. پلان آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے یا ابھی سوچ رہے ہیں؟ پلان ہے کیا, بتائیں تو صحیح. آپ کے بندے تو جائے جا رہے ہیں دوسری طرف. ابھی ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگوں نے پروف کیا نا کہ ہم لوگ کس طرح کام کرتے ہیں. ہم نے پروف کیا. یہ باقی لوگ جو ہیں, یہ 35 سال کی پرانی جو ہے وہ آؤٹ آف ان کے پاس جو ہے پہلی ایڈیشن تھی کتاب کی, ہم لوگ 10ویں ایڈیشن استعمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہتر ہوگا, آپ دیکھے گا. آپ کسی پارٹی سے اتحاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ چوتھی دفعہ سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ممبرز کو اندر لائیں گے اور حکومت بنائیں گے. ریزروڈ سیٹس کے حوالے سے وہ آپ کو نہیں چاہیے اب؟ وہ سارا کچھ ہوگا, آپ دیکھتے جائیے گا.
یہ جو یہ میں نے کافی آپ کو کنفیوزنگ باتیں لگ رہی لیکن اوکے. میں سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ یور سیلف؟ حکومت بن گئی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت خیبر پختونخوا میں تو بن جائے گی، پنجاب کا ہی بتا دیجئے، پنجاب میں تو سنگل لارجسٹ پارٹی پی ایم ایل این ہے. پی ایم ایل این کوئی نہیں ہے، وہ ہوا میں ہی ان کی حیثیت ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بنے گی. اب عمر صاحب کیا اس پہ کنسنسس ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بنے؟ کسی کا یہ خیال نہیں ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں؟ دیٹ از کریکٹ. سو ایوری بڈی وانٹس ٹو سٹ ان دا گورنمنٹ. ہم لوگوں نے مینڈیٹ لیا ہے، لوگوں سے، عوام سے مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، اور ہم لوگ لیں گے انشاءاللہ تعالی. سو کیسی گورنمنٹ ہوگی وہ؟ لیٹ سے اگر بن ہی جاتی ہے تو کیا اسی طریقے سے بدلہ تو نہیں لینا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں، بدلہ کیا لینا، ہم لوگوں نے، ہماری گورنمنٹ جو ہے لوگوں کی پرفارمنس کے لیے ہم لوگ کام کریں گے. ہم لوگ ان لوگوں کی طرف تھوڑی ہی ہیں کہ وینڈکٹیونیس ہو. ہماری گورنمنٹ پرفارمنس بیسڈ گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ. ہمارا مینیفیسٹو کلیئر ہے، ہمارا ڈائریکشن کلیئر ہے. ہم نے لوگوں کے لیے پرفارم کیا ہے. جتنی بڑی ذمہ داری الحمدللہ لوگوں کی ووٹوں کا سیلاب جو آیا ہے وہ بہت بڑا ایک امتحان ہے، اور اس پہ ہم نے پورا اترنا ہے. لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں آزاد امیدوار این اے 121 سے وسیم قادر کل نون لیگ میں شامل ہو گئے. آئے بھی وہ نون لیگ سے ہی تھے. کیا کر لیں گے آپ؟ واٹ کین یو ڈو؟ وسیم قادر نے غداری کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. وسیم قادر کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران خان، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. جتنی عزت عمران خان صاحب نے وسیم قادر کو دی ہے، اس نے غداری کی ہے، اور اس نے اپنے سیاسی تابوت میں کیل ٹھوک کے خود اپنے آپ کو سیاسی طور پہ دفن کر دی ہے. وسیم قادر اگلا الیکشن میونسپل کمیٹی کا بھی نہیں لڑ سکتا، جیتنا دور کی بات ہے. بٹ میں سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی عمر صاحب کے بڑے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ان کو پکڑ لو. یہ تھوڑا خطرناک نہیں ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینا؟ نہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ پیسفل پارٹی ہیں. میں نے جس طرح اظہار کیا، جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کی، ان کو عوام نے ووٹ کے ذریعے عبرتناک شکست دی ہے. آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے نام ہیں، سارے آپ کے سامنے ہیں. سو ان کے گھر کے باہر جو احتجاج کر رہے تھے لوگ بڑی تعداد میں، اس پہ آپ کا موقف؟ ہم نے تو کوئی نہیں کہا. سو یہ آپ اس کو روکیں گے؟ آپ کے خیال سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کی نہیں، ہم نے جب تک دیکھیں پارٹی پوزیشن ہوتی ہے، جب ہم نے کوئی احتجاج کا کہا تو ہم لوگ روکیں گے. ہم نے تو کسی کو کوئی بات ایسی کی نہیں ہے، تو روکنا کس کو؟ ان کے گلی محلے کی، ان کا ڈومیسٹک گلی محلے کا ایشو ہو تو ہو، مجھے اس کا نہیں معلوم. سو آپ تو کلیم کریں نا وہ آپ کے ووٹر ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، آپ کی وجہ سے انہوں نے ووٹ دیا ہے. اگر وہ احتجاج کرے ہیں تو آپ اس کو ایز جنرل سیکرٹری روکنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مت کریں. میں کہاں پہ انفورس کروں گا؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے وہ کون ہے. آپ کو نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم کون ہے وہ.